الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ہماری گفتگو رسول اللہ کی نصیحتوں کے سلسلے میں تھی جو آپ نے ابو ذر غفاری سے فرمائی. الحمدللہ اس سلسلے میں متعدد جلسے ہو چکے ہیں. گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا، اے ابو ذر، تم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہو تو رات و دن تمہارے اوپر سے گزر رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمہاری زندگی کے حصے وہ کم ہو رہے ہیں اور تمہارے نام اعمال جو ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، اور موت جو ہے اچانک ایک بارگی آ جائے گی، اور جیسا یہاں بو گے ویسا وہاں کاٹو گے. نیکی کرو گے وہاں نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کرو گے، شر کرو گے تو وہ بدلہ ملے گا. یہ گفتگو یہاں تک تمام ہوئی. آج فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابا ذر لا یسبق بطی بحظہ ولا یدرک حریص ما لم یقدر لہ ومن اوتی خیرا فإن اللہ آتاہ ومن وقی شرا فإن اللہ وقاہ. فرماتے ہیں کہ رزق اور روزی ہر انسان کے لیے معین و مقدر کر دی گئی ہے، اور جو روزی اس کے لیے معین کی گئی ہے وہ اس کو مل کے رہے گی. اگر وہ رزق حاصل کرنے میں کوئی بہت تیزی سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو روزی نہیں ملنے والی. ایک انسان دنیا میں سست ہوتا ہے، بہت تیزی سے جو ہے کام کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنے رزق کی طرف نہیں آگے بڑھتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے تقدیر کیا اس کو نہ ملے، کسی دوسرے کو مل جائے، بلکہ اس کو وہ روزی مل کے رہے گی اس کے لیے جو اللہ نے معین کر دیا ہے. لا یسبق بطی بحظہ، جو سست ہے اور تیزی سے روزی کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنی روزی اور حصے میں جلدی نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنا حصہ لے لے جو اللہ نے معین کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی دوسرا شخص لے لے گا، بلکہ وہ اسی کو ملنے والا ہے جس کے لیے اللہ نے معین کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بہت حریص ہے، وہ چاہتا ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے، جو کچھ مال و دولت ہے سب میرے گھر میں آ جائے، اور ایسا ہوتا ہے دنیا میں. حریص زیادہ ہوتے ہیں، لالچی، طمع کرنے والے، لالچ کرنے والے کہ ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے. اس لیے کہ یہ حریص انسان کبھی سیر نہیں ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے دنیا کی ساری، اگر ایک ملک کی حکومت مل جائے تو چاہتا ہے پوری دنیا کی حکومت مل جائے. اگر کروڑوں کا مالک ہے سوچتا ہے اربوں کا مالک میں بن جاؤں. مولائے کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اسی حوالے سے، منہومان لا یشبعان، دو گروہ ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، طالب العلم و طالب المال. ایک علم کا طلب کرنے والا، دوسرے مال کا طلب کرنے والا، یہ دونوں کبھی سیر نہیں ہو سکتے. عالم چاہے گا اور علم ہوتا جائے، اور مال کا طلب کرنے والا چاہے گا اور مال ہو جائے، یہ دو کبھی سیر نہیں ہو سکتے. تو یہاں جو حریص ہے وہ چاہتا ہے کہ ساری چیزیں مجھے مل جائے. تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ اگر ساری دنیا کی اسے دولت مل جائے تو پھر اور بندگان خدا کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے اس کے لیے بھی رزق معین کر دیا ہے، تو اس کو بھی جو ملنے والا رزق ہے جتنا معین کر دیا ہے، اس لالچی کو بھی اتنا ہی ملے گا، اس حریص کو اتنا ہی ملے گا، اس سے بڑھ کے نہیں ملے گا جتنا اللہ کی طرف سے معین ہے. تو نہ آہستہ چلنے والا کاروباری زندگی میں اس کو کچھ کم ملنے والا ہے، اس کو اس کا رزق ملے گا، اس کا حصہ کوئی دوسرا نہیں لے گا. اور جو بہت لالچی ہے کہ سب کچھ مجھے مل جائے، اس کو سب کچھ ملنے والا نہیں ہے.
اس کو بھی پروردگار عالم نے اس کے لیے بھی معین کر دیا ہے. تو جو جس کے لیے معین ہے وہ مل کے رہے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ پروردگار کی طرف سے تعین ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو یہ جس کو چاہتے اس کو دیتے. یہ ہمارا اس کو دیا جائے، یہ تو ہمارا نہیں ہے فالور، اس کو نہیں دیں گے. لیکن پروردگار سب پر لطف و کرم کر رہا ہے، چاہے اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، سب کو وہ رزق دے رہا ہے. اس لیے پیدا اس نے کیا ہے تو سب کو دے گا. ومن اعطی خیرا فإن اللہ آتاہ، اگر کسی کو کوئی خیر اور نیکی پہنچ رہی ہے تو سمجھ لو یہ اللہ کی جانب سے ہے. جو بھی نیکی اور خیر انسان تک پہنچتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اس لیے خیر اللہ عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر شر سے اور برائیوں سے یا حوادثات سے انسان بچتا ہے تو یہ خود نہیں بچتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے. اگر نیکی پہنچ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ جو ہے شر سے محفوظ رہ رہا ہے تو جو محفوظ رہ رہا ہے اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بچایا ہے، میں نے محفوظ کیا ہے. اس شر سے، اس برائی سے، اس حوادث سے، اس سے اللہ نے بچایا ہے. اللہ کون بچا سکتا ہے؟ بسا اوقات آپ دیکھتے ہوں گے ایک آدمی بلندی سے گر جاتا ہے لیکن وہ چوٹ تک بھی نہیں لگتی ہے، زخمی بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کو بچا کون رہا ہے؟ اس شر سے اللہ بچا رہا ہے. چنانچہ آپ دعائے کمیل میں جب یہ پڑھتے ہیں دعائے کمیل تو اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، کم من فادح من البلاء اقلتہ. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میرے اللہ کتنی بلائیں ایسی ہیں کہ جن بلاؤں کو تو نے روک رکھا ہے. یعنی اللہ نے روک رکھا ہے، اگر اللہ چاہے تو آ جائے، لیکن ان بلاؤں کو، ان شر کو جو ہے اللہ نے دور رکھا ہے. آج یہی کورونا اگر اللہ نہ بچائے، ہمارے اندر کیا ہے؟ کوئی ہمت ہے، ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم بچ سکیں؟ جیسا وائرس ہے اور جیسی یہ بیماری ہے یہ اللہ محفوظ رکھے ہوئے ہے. ویسا ایک انسان چاروں طرف ادھر ادھر جا رہا ہے اور آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی اتنے محفوظ رہ رہے ہیں، یہ اللہ بچا رہا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو انسان نہیں بچ سکتا. یہ بلائیں، یہ شر، یہ ساری چیزوں سے بچانے والا اللہ ہے. لہذا دعائے کمیل میں مولا کائنات نے اشارہ کر دیا. بڑے اچھے اچھے جملے ہیں. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتہ. کتنی چیزیں ایسی ہیں، کتنی خوبیاں ایسی ہیں جو میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں لیکن لوگوں میں تو نے عام کر دیا ہے میری طرف سے. مثلا لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ نماز شب میں آپ ہمیں یاد رکھیے، یعنی وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں. کہتا ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہم دعا اس کے لیے شاید نہ کر رہے ہوں لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ عبادت کا پابند ہے، نماز پڑھ رہا ہے. تو یہ خوبیاں جو ساری منتشر ہوئی ہیں یہ میں جس کا اہل نہیں تھا، یہ پروردگار نے نشر کیا ہے. ایسے بہت ساری چیزیں جو برائیاں ہیں، جو بلائیں ہیں، کس نے بچا کے رکھا ہے؟ ہم کو اس نے بچایا ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ہم نہیں بچ سکتے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر. ایک ایک جملے کو آپ غور و فکر کریے، اس میں بہت ساری باتیں آپ کو نکلیں گی. یا ابا ذر المتقون سادۃ والفقہاء قادۃ ومجالستہم زیادۃ. اے ابو ذر، بہت اہم اور حساس مطالب ہیں جو اب بیان ہو رہے ہیں کردار سازی کے لیے اور تطہیر قلب کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، زندگی کو سنوارنے کے لیے، زندگی کو بنانے کے لیے. اے ابا ذر المتقون سادۃ، دنیا میں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ جو ہے سید و سردار ہیں.
اللہ نے اگر کسی کو سرداری دی ہے تو اہل تقوی کو دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک صاحب تقوی کرامت والے ہیں، عزت والے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ اسی لیے یہاں کہا گیا المتقون سعادت، متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ سید و سردار ہیں، والفقہاء قادۃ، اور فقہا جو ہیں وہ جو ہیں قائد ہیں، وہ رہنما ہیں۔ پہلے متقون کا ذکر کیا، اس کے بعد فقہا کا ذکر کیا۔ فقہا فقیہ کو کہتے ہیں، مجتہد زمانہ کو کہتے ہیں۔ مجتہد اور فقیہ ان کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں قادۃ، وہ جو ہے تمہارے قائد ہیں، وہ تمہارے رہنما ہیں، وہ تمہارے پیشوا ہیں۔ وَمُجَالَسَتَهُمْ زِيَادَةٌ، ان کے ساتھ جو ہے ہم نشینی کرنا علم میں زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان متقین کے ساتھ رہے گا، اگر انسان علماء کی اور فقہا کی ہم نشینی اختیار کرے گا تو یقیناً اس کے علم میں زیادتی ہوگی، اس کا علم بڑھتا جائے گا، اس کا علم زیادہ ہوتا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی ہم نشینی فقہا کے ساتھ کر رکھی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ علم زیادہ ہو تو ایسے افراد کے ساتھ آپ رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار کی کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید نے یہ کہا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باشرف اور باعزت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک متقی زیادہ ہو، پرہیزگار زیادہ ہو۔ اس کے بعد نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں المتقون هم اہل الفضائل، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، متقین وہ ہیں جو صاحبان فضیلت ہیں۔ تو متقین کے لیے ساری فضیلتیں آئی ہیں، انسان کو ان کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ جائیے دیکھیے روایات میں ان کے لیے بہت ساری باتیں وارد ہوئی ہیں۔ اگر آپ حدیثوں کو دیکھیں گے تو متعدد حدیثیں ان کے حوالے سے متقین کی آئی ہیں کہ متقی کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ بھائی یوں تو سبھی دم بھرتے ہیں کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، کیا لوگوں کے دعویٰ کرنے سے انسان کا تقویٰ ثابت ہو جائے گا؟ تقوی ثابت ہونے کے لیے کچھ حدیثوں میں علامات کو بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّا لِأَهْلِ التَّقْوَىٰ عَلَامَاتٌ، معصوم فرماتے ہیں حدیث مبارک میں صاحبان تقویٰ کے لیے کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ صاحب تقویٰ ہے، یہ متقی ہے۔ ان کو پہچانا جائے گا کس کے ذریعے سے؟ سب سے پہلے صدق الحدیث، متقی وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سچی گفتگو کرتے ہیں، ان کی زبان میں صداقت ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو متقی کی ایک صفت یہ ہے یعرفون بہا، وہ علامات ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ، اور جب کسی سے امانت لیتے ہیں یا ان کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو اس امانت کو جو ہے ویسے ہی واپس کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وَوَفَاءُ الْعَهْدِ، متقی وہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی عہد و پیمان کرتا ہے تو اس عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ علامتیں معصومین علیہم السلام نے حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ اور اگر مزید آپ کو متقین کی علامات چاہیے تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ خطبہ متقین، اور جسے خطبہ حمام کہا جاتا ہے، آپ اس کو پڑھیں۔ مولا کائنات نے متعدد صفات متقین کے بیان کیے ہیں، یہاں تو میں نے 2-3 صفات کو بیان کیا ہے۔ صدق الحدیث، متقی وہ ہوگا جب گفتگو کرے گا تو سچ بولے گا، جب کسی کی امانت رکھے گا تو اس کو ویسے ہی واپس کر دے گا، جب کسی سے کوئی عہد و پیمان کرے گا تو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرے گا۔ یہ ہوتا ہے متقی۔ اس کے بعد آئیے اب ایسے کی ہم نشینی، ایسے کے ساتھ انسان رہے گا تو یقیناً جو ہمارے یہاں یہ مثل دی جاتی ہے خربوزہ دے کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یقیناً جب ایک انسان متقی کے ساتھ ہوگا تو متقی کو دیکھ کر اس کا رنگ تقوی کا رنگ ہوگا۔ یقیناً جس کے ساتھ وہ بیٹھے گا ویسا ہی وہ بھی بنے گا۔
لہذا صاحبان تقویٰ کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے بعد ہم نشینی علماء اور فقہا کے ساتھ کرنا چاہیے. نہ جانے کتنی روایتیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی ایک آدھ روایت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ علماء کے ساتھ ہم نشینی کرے. آج بھی پیغمبر اکرم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی مجالست، اپنی ہم نشینی فقہا اور علماء کے ساتھ کرے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ فقہا کے ساتھ ہو، علماء کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرے. آپ جانتے ہیں فقیہ کا مرتبہ کیا ہے؟ میں اشارہ کر رہا ہوں ایک روایت کی طرف. امام معصوم فرماتے ہیں اذا مات المؤمن الفقی بکت علیہ الملائکہ، جب مومن فقیہ دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو ملائکہ گریا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایک فقیہ اور مجتہد، ایک عالم کی کیا شان و منزلت ہے اللہ کے نزدیک کہ جب وہ دنیا سے گزر جاتا ہے آپ محسوس کریں یا نہ کریں لیکن عالم ملکوت میں ملائکہ گریا کرتے ہیں. بکت علیہ الملائکہ، اس کے اوپر ملائکہ گریا فرماتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وَبُقَاءُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ، بلکہ وہ زمین بھی اس کے ساتھ روتی ہے کہ جس پر وہ عبادت انجام دیتا تھا. جہاں جہاں اس نے نمازیں پڑھی ہے، جہاں جہاں اللہ کی عبادت کی ہے، جب فقیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ زمین کے حصے بھی اس کے لیے گریہ کناں ہوتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں، وہ بھی زمینیں روتی ہے جہاں جہاں بھی عبادت الہی کو اس نے انجام دیا. تو اس کی موت پر جو ہے ملائکہ روتے ہیں، اس کی موت پر زمین کے وہ حصے روتے ہیں کہ جس پر وہ عبادت کر کے گیا ہوا ہے دنیا سے. اور یہی نہیں بلکہ وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ الَّتِي كَانَ يَصْعُدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کتنی چیزیں روتی ہے، ملائکہ روتے ہیں، دوسرے زمینیں روتی ہیں جس پر وہ عبادت کر کے گیا ہے، تیسرے آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے اعمال اوپر جا رہے تھے. جب ایک فقیہ دنیا سے، ایک مجتہد، ایک عالم چلا جاتا ہے تو اتنی چیزیں اس کے اوپر گریہ کناں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں یہ فرما رہے ہیں وَالصُّلَمَا فِي الْإِسْلَامِ سُلْمَةً لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اسلام کی دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو جاتا ہے جس کو کوئی شے پر نہیں کر سکتی ہے. یہ فقیہ اور عالم کا مرتبہ ہے. ایسے فقیہ و دانا و عالم کے ساتھ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہم نشینی اختیار کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے علم میں زیادتی ہوگی. ان المؤمن لیرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف ان تقع عليه. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے. یعنی ایک مومن جو ہے گناہ کر بیٹھتا ہے، جب وہ گناہ انجام دے دیتا ہے تو اپنے گناہوں کو کیسا وہ پاتا ہے، کس کیفیت میں دیکھتا ہے. تو امام معصوم اور پیغمبر اکرم یہ فرماتے ہیں کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اپنے کو ایسا پاتا ہے کہ جیسے وہ بھاری پہاڑ کے ایک ٹکڑے کے نیچے جو ہے لیٹا ہو اور وہ اوپر عنقریب اس کے اوپر گرنے والا ہو. یعنی مومن اپنے گناہ کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جگہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے اوپر پہاڑ کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو اس کے اوپر قریب ہے کہ گر جائے. جیسے گرنے کی کیفیت ہوتی ہے، اگر نیچے وہ لیٹا ہو اور وہ پہاڑ کا ٹکڑا اس کے اوپر گرنے والا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. مومن اپنے گناہوں کو ایسے ہی دیکھتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے. وَإِنَّ الْكَافِرَ، لیکن کافر کیسے اپنے گناہ کو دیکھتا ہے. وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَرَى ذَنبَهُ كَأَنَّهُ ذُبَابٌ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، کافر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ایک مکھی ہو جو اس کے ناک کے اوپر سے گزر گئی ہو. تو دیکھا، یعنی کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے وہ گناہوں کی. کافر اپنے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن مومن اپنے گناہ کی ایسے پرواہ کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پتھر میرے اوپر گر جائے. جو کیفیت وہاں ہوتی ہے وہی مومن کی گناہوں کے وقت ہوتی ہے. جب گناہ کر بیٹھتا ہے، انجام دیتا ہے، اس کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرماتے ہیں یا ابا ذر ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا جعل ذنوبه بین عینیہ ممثلۃ والاثم علیہ ثقیلا وبیلا
وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَنْسَاهُ ذُنُوبَهُ۔ اے ابا ذر، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کی نگاہوں کے سامنے مجسم کر دیتا ہے، یعنی وہ گناہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتے رہتے ہیں، ایسا وہ محسوس کرتا ہے۔ یہ کس کے لیے؟ وہ بندہ مومن جس سے اللہ خیر کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ جس سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہ رہا ہے، ایسے بندے کا گناہ پروردگار بار بار اس کے نگاہوں کے سامنے ممثل و مجسم کرتا ہے، بار بار یعنی اس کے سامنے وہ گناہ آتے رہتے ہیں۔ وَالْإِثْمَ عَلَيْهِ ثَقِيلًا وَبِيلًا، اور ان گناہوں کے اپنے اوپر ایک سنگین بار محسوس کرتا ہے اور ان گناہوں کو ایک دشوار محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی کہا ہے اذا ارادہ بعبد شرا، اور اگر اللہ کسی سے بدی کا ارادہ کرے تو اسے اس کو گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ کو اس کے ذہنوں سے محو کر دیتا ہے۔ اب سمجھے کہ جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو بار بار اس کے نگاہوں کے سامنے کرتا ہے، اور اگر کسی سے بدی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کو اس کے ذہن سے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے بار بار اس کے گناہ کو پیش کر رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کر لے، اسی لیے بار بار جو ہے گناہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتے جاتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ جس سے بدی کا وہ ارادہ کر رہا ہے اس سے گناہ کو بھلا دیتا ہے، یعنی اس سے سلب توفیق توبہ ہو جاتی ہے، پھر وہ توبہ کی توفیق اسے نہیں ملتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سامنے یہ مجسم ہو جائیں گناہ تو اسے توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ امام معصوم چاہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ چنانچہ توبہ کے حوالے سے بہت ساری آیتیں وہ روایتیں ہیں کہ انسان توبہ کرے۔ توبہ ہے کیا؟ آج ہمارے یہاں ایک دستور یہ بن گیا ہے کہ توبہ کو ایک عرف عام میں، جیسے معاشرے میں لوگ دونوں اپنے رخسار پہ ہاتھ کر کے ادھر ادھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیا، کیا اس توبہ کو اللہ قبول کرے گا؟ یا صرف الفاظ کے ذریعے سے توبہ 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 کرتا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ توبہ کے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط موجود ہیں تو پروردگار جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں التوبۃ ندم بالقلب، امام فرماتے ہیں حدیث میں یہ وارد ہوا ہے توبہ نام ہے اس بات کا کہ انسان قلب کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے۔ والاستغفار باللسان، اور وہ استغفار کرے زبان کے ذریعے سے، وترک بالجوارح، اور اعضاء و جوارح سے گناہوں کو ترک کر دے، وان لا یعود، اور وہ پھر آئندہ گناہ کو کبھی انجام نہ دے۔ حدیث مبارک میں یہ تمام شرائط کے ساتھ توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے ہم اپنے سماج اور معاشرے میں توبہ کرتے ہیں وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، بلکہ توبہ کے حوالے سے وہ کلچر، وہ معاشرہ اللہ کو پسند ہے جیسا کہ معصوم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے جو سیرت طیبہ معصوم پر چلنے والے ہیں وہ اس طریقے سے توبہ کرتے ہیں کہ اپنے قلب کے ذریعے سے نادم ہوتے ہیں، زبان سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں اور اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب آئندہ ایسا گناہ انجام نہیں دیں گے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارک کے جملے میں رسول اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ جب کسی سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کو اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، اور جس کے سامنے نہیں لاتا اس کے ذہن سے محو ہو جا رہا ہے گناہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ جب گناہ نہیں یاد آئیں گے تو توبہ بھی نہیں کرے گا۔ لہذا توبہ بڑی نعمت ہے اگر پروردگار کسی کو توفیق دے رہا ہے اور اس کے گناہ اسے یاد آ رہے ہیں۔ یا ابا ذر لا تنظر الی صغیر الی صغر الخطیئۃ
वलाकिन उनजुर मन असैता। जुमला बदाहिर बहुत मुख्तसर है। ए अबाजर, ये न देखो कि तुमने गुनाहे सगीरा अंजाम दिया है, ये न देखो कि तुमने बहुत छोटा गुनाह अंजाम दिया है। वलाकिन उनजुर मन असैता, लेकिन ये देखो कि गुनाह और नाफरमानी किसकी किए हो। अगर आप देखेंगे तो गुनाहों की दो किस्में हैं, एक गुनाह कबीरा हैं, दूसरे गुनाहान सगीरा हैं। कुछ गुनाह कबीरा हैं, कुछ गुनाह जो है छोटे हैं, सगीरा कहा जाता है। गुनाह कबीरा पर यकीनन अजाब सख्त है, इकाब सख्त है, लेकिन गुनाह होने की हैसियत से चाहे सगीरा हो, छोटे हो या बड़े हो, दोनों इस वजह से बराबर है कि ये देखो नाफरमानी किसकी कर रहे हो। दुनिया में इंसान किसी ऑफिसर के पास जाता है, दुनियावी एक किसी ऑफिस में चला जाता है, उससे कोई काम निकालना होता है तो ऐसे उसको आप जनाब से गुफ्तगू करते हुए चाहता है कि एक छोटी सी नाफरमानी इसके खिलाफ ना हो, इसलिए कि उसको शख्सियत समझ रहा है। अब समझो जब दुनिया में इंसान की ये कैफियत है तो आखिरत की, और उसके बाद अल्लाह पर तयक्कुन, अल्लाह पर यकीन, उसके बाद जिसकी नाफरमानी हो रही है वो अल्लाह अकबर है, वो सबसे बड़ा है, वो सबका खालिक है, वो सबका राज़िक है। तो ये न देखो कि तुम गुनाह छोटा कर रहे हो, बल्कि नजर में ये रखो कि नाफरमानी किसकी कर रहे हो। अब चाहे नाफरमानी छोटी हो चाहे बड़ी हो, नाफरमानी तो यकीनन नाफरमानी है, इसलिए ऐसी शख्सियत की नाफरमानी कर रहे हो। तो क्या अगर सगीरा आपने अंजाम दिया तो अल्लाह के फरमा बरदार माने जाओगे? यकीनन नहीं। ऐसी शख्सियत के लिए क्या कहा जाए, उस जात के लिए क्या कहा जाए कि जिसकी बारगाह में न कि इंसान गुनाह कबीरा बल्कि गुनाह सगीरा से भी परहेज करे, इसलिए कि नजर में अपने गुनाह को न रखो बल्कि उसकी नाफरमानी को रखो। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाते हैं या अबादर इन्ना नफ्सल मुअमिन अशद्दो इर्तिकादन मिनल खतियते मिनल उसफूर हिंद हीना युक़ज़फ़ु बिही फी शरके। ए अबाज़र, मोमिन का नफ्स जो है जब वो खता कर बैठता है तो खता के बाद ऐसे मुस्तरिब होता है, ऐसे क्या बल्कि इससे कहीं ज़्यादा मुस्तरिब होता है कि जैसे एक चिड़िया किसी शिकारी के जाल में फंस जाए तो जैसे वो वहाँ पे मुस्तरिब होती है, उससे कहीं ज्यादा मोमिन जो है खता करने के बाद मुस्तरिब और बेचैन होता है। अब आप कैफियत को मुलाहिजा फरमाएं कि एक परिंदा, एक चिड़िया जो है किसी शिकारी के जाल में हो या किसी पंजरे में हो तो आज़ादी के लिए वो कितना तड़पती है। वो चिड़िया चाहती है मुझे आज़ादी मिल जाए, कैसी कोशिशें करती है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर, उसी में तड़पती रहती है। मोमिन खता करने के बाद इससे ज़्यादा तड़पता है कि मैं कैसे अपनी खता से आज़ाद हो जाऊं, अल्लाह मुझे कैसे माफ़ कर दे। जब ये तड़प होती है तब हकीकी मानों में वो तौबा की तरफ माइल होता है। मोमिन इससे कहीं ज़्यादा जो है तड़पता है कि एक चिड़िया तड़प रही हो जाल में और पंजरे में। देख रहे हैं कैसे कैसे मतालिब को पैगम्बर अकरम कैसी कैसी तशबीहात के साथ बयान कर रहे हैं। मोमिन ऐसे ही तौबा करता है, ऐसे ही अपने खता पे नादिम होता है। जब ऐसे नादिम होता है, जब ऐसे तड़प परवरदिगार देखता है तो उसे आज़ाद कर देता है तौबा के ज़रिए से। अल्लाह अकबर। उसके बाद फरमाते हैं या अबादर मन वाफ़क़ा क़ौलहु फ़िअलहु फ़ज़ाकल्लज़ी असाबा हज़्ज़हु व मन ख़ालफ़ा क़ौलहु फ़िअलहु फ़इन्नमा युअब्बिहु नफ़्सहु। ए अबाज़र, जिसका कौल उसके फ़ेल की तायीद न करे, ए अबाज़र जिसका कौल उसके फ़ेल की तायीद करे। दो जुमला फरमाया, पहले ये कहा या अबाज़र मन वाफ़क़ा क़ौलहु फ़िअलहु फ़ज़ाकल्लज़ी असाबा हज़्ज़हु। उसके बाद दूसरा जुमला मन ख़ालफ़ा क़ौलहु फ़िअलहु
فإنما يوبخ نفسه، جس کا قول اس کے فعل کی، اس کے عمل کی تائید کرے تو پس وہ اپنی سعادت کو پہنچ جاتا ہے، جو حصہ اس کو ملنا ہے وہ مل جاتا ہے۔ یعنی سعید اور نیک ہے وہ انسان کہ جس کا قول اس کے عمل کی تائید کرے، اس کے فعل کی تائید کرے، یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر بھی رہا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کی جس کا قول یعنی جو کچھ کہہ رہا ہے اس کے عمل کی تائید نہ کرے تو پس وہ اس کے نفس کی سرزنش کی جاتی ہے، اس کی تہدید کی جاتی ہے، وہ ملامت کیا جاتا ہے اسے نفس کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب شرف، صاحب عزت، صاحب سعادت و نیک بختی وہ ہے کہ جس کا قول اس کے فعل کی تائید کرے، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہو وہی کر بھی رہا ہو، اور جس کا قول اس فعل کی تائید نہ کرے گویا وہ اپنے نفس کی سرزنش کر رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھیے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے ایک آیت میں نے اس سے پہلے امر بالمعروف میں پڑھی تھی جب درس ہوا تھا، آج اسی کے مطابق ہے، جس کا قول اس کے فعل کی تائید نہ کرے وہ اپنے نفس کی گویا ملامت کر رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے۔ ایسا انسان کہتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت تو کرتے ہو لیکن اپنے نفس کو بھول جاتے ہو، یعنی کہتے تو ہو لیکن خود کرتے نہیں ہو۔ ایسا انسان، یہ دیکھیے اس کے بعد قرآن مجید میں سورہ منافقون میں ہے، سورہ منافقون میں ہے کہ جب منافقین آتے ہیں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن مجید جو ہے اگر سورہ منافقون جو ہے آپ اس کی ابتدا میں آیت کی تلاوت کریں تو آپ کو یہی ملے گا کہ سورہ منافقون میں اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ منافقین جب خدمت پیغمبر میں جو ہے آتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن منافقین جو ہے منافق کہے جا رہے ہیں۔ منافق کہتے اسے ہیں جن کا ظاہر و باطن ایک نہ ہو، جن کا قول و عمل ایک نہ ہو، بلکہ اس کا قول کچھ ہو فعل کچھ ہو۔ چنانچہ وہ قول جو ہے کہتا تو ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن مقام عمل میں پیغمبر کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، مقام عمل میں پیغمبر کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو اس کا قول اس کے فعل کی تائید نہیں کر رہا ہے، لہذا جس کا قول اس کے فعل کی تائید نہ کرے وہ منافق ہے۔ اب آئیے عالم کے حوالے سے، روایت میں یہی ہے کہ عالم وہ نہیں ہے کہ جس کا قول اس کے عمل کی تائید نہ کرے۔ اگر کسی شخص کا، کسی عالم کا قول اس کے فعل کی تائید نہ کرے، اس کی تصدیق نہ کرے تو سمجھیے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں اس کے ضمن میں آئی ہے۔ اس کے بعد آیت قرآن مجید میں آپ بہت ساری آیتیں ہیں، یہ سب آیتیں جو ہے حوالے کے طور پہ جس سورے میں اسے لکھیے اور پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو کیوں وہ باتیں کہتے ہو، اے ایمان لانے والو کیوں وہ باتیں کہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، جس کو تم کرتے نہیں ہو۔ دیکھیں سرزنش وہ انسان کرے گا، اپنی ملامت کرے گا جس کا قول اس کے فعل کی تائید نہ کرے۔ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ سخت غضب کا باعث ہے، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے کہ تم وہ کہو جس پر خود عمل نہ کرو۔ یہ ساری آیتیں دیکھ رہے ہیں، پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کتنے باتوں کی تفسیر کر رہا ہے۔
اس کے بعد کہتے ہیں یا ابا ذر، اللہ اکبر، یا ابا ذر ان الرجل لیحرم رزقہ بالذنب، اے ابا ذر، انسان جب، یا ابا ذر ان الرجل لیحرم رزقہ، رزق سے محروم ہو جاتا ہے، بالذنب، گناہوں کے ذریعے سے۔ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں تنگی ہے، کوئی تعویذ لکھ کے دیجیے۔ گناہ آپ کیے بیٹھے ہیں اور تعویذ مانگ رہے ہیں، کوئی دعا بتائیے، کوئی چیز بتائیے کہ جس سے رزق میں جو ہے برکت ہو۔ ارے بھائی برکت کیسے ہو؟ آپ گناہ کیے بیٹھے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے پروردگار نے تمہارے رزق میں کمی کر دیا ہے، تم محروم ہو گئے ہو۔ لہذا اب علاج کیا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تو امیر المومنین نے کہا اگر کسی کی رزق جو ہے، رزق میں کمی واقع ہو جائے گناہوں کی وجہ سے تو اسے استغفار کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ اس نے انجام دیا تو استغفار کے ذریعے سے گناہ جو ہے جبران ہونے والے ہیں اور معاف ہونے والے ہیں۔ لہذا جب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے پروردگار رزق میں وسعت نہیں دے گا۔ لہذا وسعت رزق کے لیے چاہیے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے۔ مولا کائنات نے یہ بتایا، کیونکہ جب استغفار کرے گا تو گناہوں سے گویا توبہ کر رہا ہے، جب گناہوں سے توبہ ہو جائے گی تو یقیناً پروردگار اس کے رزق میں زیادتی کر دے گا، اس کے رزق میں جو ہے وسعت پیدا کر دے گا۔ لہذا بہت سے مقامات ہیں جہاں پر ہم خود گنہگار ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے ہمارے رزق و روزی میں جو ہے کمی واقع ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یا ابا ذر دا، آخری یہ جملہ انشاءاللہ اس کے بعد تمام کرنا، یا ابا ذر دا ما لست منہ فی شیء، اے ابو ذر جو کام تم سے مربوط نہیں ہے اسے ترک کر دو، یعنی بس وہ کام کرو جو تم سے مربوط ہیں، وہ کام نہ کرو جو تم سے مربوط نہیں ہیں۔ وَلَا تَنْتِقُوا فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، اور صرف وہ بات کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتیں نہ کرو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کام کی بات کرو، یہ مقولہ یہی سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی فائدے کی بات انسان کو کرنا چاہیے، نقصان کی بات نہیں کرنا چاہیے، ضرر کی بات نہیں کرنا چاہیے، لغو بات نہیں کرنا چاہیے، ابس گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ پیغمبر کہتے ہیں ابو ذر صرف وہ کام کرو جو تم سے مربوط ہیں، جو تم سے مربوط نہیں ہے انہیں ترک کر دو، اور صرف وہ بات کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے۔ وَخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تَخْزَنُ وَرَاءَكَ، اے ابو ذر اپنی زبان کو ایسے قابو میں رکھو جیسے کہ سونے چاندی کو رکھتے ہو۔ غور فرما رہے ہیں کہ کیسے تشبیہ دے رہے ہیں پیغمبر اکرم، جیسے سونے چاندی اور مال و دولت کو خوب چھپا کے رکھتے ہو، بالکل روم کے اندر جو ہے باکس میں، اور باکس کے اندر ایک ڈبیے میں، جیسے اس کی حفاظت کر رہے ہو ایسے زبان کی کیوں نہیں حفاظت کرتے؟ اور اسی لیے پروردگار نے زبان کو کتنا جو ہے سیف بنایا ہے۔ یہ زبان جو ہے دانتوں کے اندر ہے، تو ایک دروازہ دانت کے ذریعے سے لگایا، دوسرا ہونٹ کے ذریعے سے لگایا کہ بہت آسانی سے جو ہے زبان نہ کھول دو، لہذا دو دروازے لگا دیے ہیں۔ اور اس کے بعد زبان میں بھی کوئی ہڈی بھی نہیں رکھی ہے، کوئی سختی نہیں رکھی ہے، زبان بالکل ملائم بنائی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے جب گفتگو کرو تو ملائم گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو۔ ارے اللہ نے تو نرم بنائی ہے، سختی آپ پیدا کر رہے ہیں۔
دیکھ رہے ہیں کتنی حفاظت کے ساتھ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پیغمبر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو، ایسے جیسے کہ سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، وَإِلَّا جو گفتگو تم کرتے ہو، جو کلام تم کرتے ہو، سب لکھے جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر گفتگو کرو۔ مَا يَلْفَظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم جو کچھ بھی بولتے ہو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین ہے جو لکھتا رہتا ہے، لہذا بہت سوچ سمجھ کر گفتگو کرو، اس لیے کہ تمہارا کوئی لفظ خالی نہیں جاتا ہے، ادھر تم نے کہا ادھر لکھ لیا گیا۔ لہذا چاہیے کہ انسان زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ احادیث میں زبان کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ انسان کو کیسا رہنا چاہیے، مومن کو کیسا رہنا چاہیے، چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے، اسے پیش کر رہا ہوں، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ المؤمن یصمت، مومن خاموش رہتا ہے، مومن بولتا نہیں ہے زیادہ، مومن خاموش رہتا ہے۔ کیوں خاموش رہتا ہے؟ لیسلم، روایت میں ہے کہ وہ خاموش رہتا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ بھئی آپ زیادہ بولیں گی آپ کی خطائیں زیادہ ہوں گی، جب خطائیں زیادہ ہوں گی تو راستے میں نکلیں گے، ادھر سے حملہ ہوگا، ادھر مار پیٹ ہوگی، ساری چیزیں اسی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہذا مومن خاموش رہتا ہے، مومن جو ہے وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، اس لیے کہ زبان ہی کے ذریعے سے سارے فساد ہوتے ہیں۔ اگر زبان کنٹرول میں آ گئی تو فساد کم ہوں گے۔ کبھی یہی زبان جو ہے ایک خاندان میں جو ہے دشمنی پیدا کر دیتی ہے، یہی زبان بھائیوں میں جو ہے دوری پیدا کر دیتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ مومن کی نشانی ہے، مومن زیادہ بولتا نہیں ہے، مومن خاموش ہوتا ہے تاکہ محفوظ رہے۔ اچھا بولتا بھی ہے تو کس لیے بولتا ہے؟ یہ بھی آیا، اگر خاموش رہتا تاکہ سالم رہے۔ وَيَنْتِقُ، بولتا بھی ہے، کیوں؟ اس لیے بولتا ہے تاکہ اسے فائدہ پہنچے، یعنی گفتگو کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے بولتا ہے۔ خاموش رہتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ لہذا اگر یہ معیار مومن کے لیے بیان کر دیا گیا ہے تو اسی معیار پہ کھڑے اترنا چاہیے، اور یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ زبان کو اپنے قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، تاکہ فتنہ و فساد سے انسان محفوظ رہے۔ وَإِلَّا یہی زبانیں کہاں کہاں انسان کے لیے مفسد بن جاتی ہے، گھرانے الگ ہو جاتے ہیں، قبیلے الگ ہو جاتے ہیں، عشیرے الگ ہو جاتے ہیں، دو گاؤں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، دو انجمنوں میں پارٹی بازیاں ہو جاتی ہیں، سب زبان کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے جب مومن خاموش رہتا ہے تو سالم رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیے سماج و معاشرے میں بھی، کلچر میں بھی جو زیادہ بولتا ہے وہی پکڑا بھی جاتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ لہذا اگر بولے بھی مومن تو اپنے فائدے کے لیے بولے، اسلام کے لیے بولے، شریعت کے دفاع کے لیے بولے، اپنے حقوق کی لڑائی لڑے، اس وقت زبان کھولے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہم زبان کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں تو فائدے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اہل بیت سے ہم دفاع کریں، امیر المومنین کی ولایت سے دفاع کریں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حقوق سے دفاع کریں، اہل بیت علیہم السلام کی ولایت سے دفاع کریں۔ جو دشمن اسلام پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں انہی زبان کے ذریعے سے دفاع کریں۔